ماں ہے، میری بہن ہے، میں اس حالت میں نہیں جا سکتا ان کے سامنے. پھر اس کو پریشان کرتے رہے ہیں کہ اس کو پکڑ لیں. پھر اس کو کہتے رہے ہیں، اس کی 6 بچے ہیں، اس کی وائف کی ڈیتھ ہو چکی ہے، وہ اپنے بچوں کے ساتھ ہی ہمارے گھر میں رہتے ہیں. اس کی جوان بیٹی ہیں 3. اس کو کہتے رہے ہیں جی ہم نیچے سے تمہاری بیٹیوں کو بلا کے تمہارے سامنے کھڑا کریں گے. اس نے کہا کہ میرے بچوں کے سامنے تذلیل نہ کریں، آپ مجھے بہتر ہے کہ آپ مجھے گولی مار دیں. اس کو باہر نکالا انہوں نے. پھر یہ زبردستی میرے روم میں جا کے، میں نے اندر سے دروازہ لاک کیا ہوا تھا، یہ میرے روم میں گئے ہیں، جا کے انہوں نے زور زور سے پاؤں مارنے شروع کر دیے دروازے کو، دروازہ توڑنے کی کوشش کی ہے. میرا 11 ماہ کا بیٹا ہے، 9 سال کی ایک بیٹی ہے، یہ سوئے ہوئے ہیں. میں نے جلدی سے دروازہ کھولا ہے کہ پتہ نہیں یا اللہ ہمارے گھر میں کیا ہو گیا، ایک دم سے کربلا آ گئی، اتنا شور شرابہ اچانک سے، جبکہ میرے ہسبینڈ گھر پہ نہیں ہیں. تو انہوں نے میرے بچی کو 11 ماہ جو 9 سال کی بیٹی ہے اس کو گھٹنے سے پکڑ کے گھسیٹا ہے، اٹھایا ہے، اور میرے ہسبینڈ کی پکچر دکھائی ہے جو کہ روم میں پڑی ہوئی تھی کہ یہ تمہارے کیا ہیں. اس نے کہا کہ میرے بابا ہیں. بابا کدھر ہیں؟ اس نے کہا مجھے نہیں پتا، وہ گھر پہ نہیں ہے. میری بچی کو گھسیٹ کے بیڈ سے نیچے اتارا ہے. یہ 11 ماہ کا میرا بیٹا ہے، اس کو سوئے ہو کے بازو سے پکڑ کے گھسیٹا ہے اٹھا کے، اور مجھے زبردستی گھسیٹ کے سیڑھیوں سے نیچے لے کے آئے ہیں 3rd فلور سے. میرے سر پہ چادر نہیں تھی، میرے پاؤں پہ جوتا نہیں تھا، اور انہوں نے لا کے مجھے میرے ہسبینڈ کے آفس میں رکھ دیا، بٹھا دیا وہاں پہ، اور میرے بچوں کو اسی روم میں بند کر دیا لابی میں. میرے بچے اس طرف روتے رہے ہیں، چیختے رہے ہیں. میں وہاں پہ بیٹھی تھی آفس میں، میرے ننگے پاؤں تھے، یہ میرے پاؤں پہ جو ان کا ہیڈ تھا ان کو میں پہچانتی ہوں، انہوں نے ماسک پہنا ہوا تھا. چند سیکنڈ کے لیے وہ فیس صاف کرنے کے لیے ماسک اتارتے ہیں، میں ان کو پہچانتی ہوں فیس سے. اس بندے نے کیا کیا کہ شوز پہنے ہوئے تھے، میرے پاؤں پہ وہ وزن ڈال کے کھڑا ہو گیا، اور مجھے پوچھتا رہا ہے کہ اپنے ہسبینڈ کو کال کرو، اپنے نمبر سے وہ بلاؤ. میرے نمبر سے میرے ہسبینڈ کے جتنے بھی نمبر تھے سب پہ کال کی ہے. میرے ہسبینڈ کسی آؤٹ آف کنٹری گئے ہوئے تھے جہاں پہ کوئی سگنل پرابلم تھی، ان کا نیٹ موبائل کام نہیں کر رہا تھا. انہوں نے جتنے بھی نمبر تھے سب پہ کال کی ہیں، نمبر بن جا رہا تھا. یہ مجھے کہتے رہے ہیں کہ تم جھوٹ بول رہی ہو، تمہیں پتہ ہے کہ چودھری صاحب کہاں ہیں. میں نے کہا میں ایک ہاؤس وائف ہوں، ان کی سوشل لائف ہے، مجھے نہیں پتا کہ چودھری صاحب کہاں گئے ہیں. ان کو ہزاروں دن میں کام ہوتے ہیں، ہزاروں لوگوں سے انہوں نے ملنا ہوتا ہے، تو ہر کام وہ مجھے بتا کے نہیں کرتے ہیں، نہ مجھے بتاتے ہیں وہ کہاں جا رہے ہیں کہاں سے آ رہے ہیں. میں نے کبھی ان کی لائف میں انٹرفیئر نہیں کیا، مجھے اس چیز کا کوئی علم نہیں ہے. انہوں نے مجھے تشدد کیا، مجھے گندی گالی گلوچ کی میرے ساتھ، اور مجھے تو شرم آ رہی ہے، میں بتا نہیں سکتی ہوں آپ بہن بھائیوں کو کہ انہوں نے جو میرے ساتھ سلوک کیا، جو بدتمیزی میرے ساتھ کی، جو انہوں نے لینگویج یوز کی میرے ساتھ. پھر ان کا جو ہیڈ تھا وہ کہنے لگا کہ اس کو اٹھاؤ، اس کے بچوں کو اٹھاؤ، ساتھ لے چلو. میں نے کہا دیکھیں اگر آپ لوگوں نے مجھے لے کے جانا ہے تو بے شک لے جائیں، لیکن میرے بچے چھوڑ دیں. میرے بچے معصوم ہیں، 11 ماہ کا بیٹا، 9 سال کی بیٹی ہے، بہت چھوٹے بچے ہیں، ان کی کوئی غلطی نہیں ہے. میرے بچوں کو مت لے کے جائیں. میں نے بڑی جو ہے نا منتیں کی، فریاد کی ان سے. کچھ لوگ ان میں جو تھے بہت اچھے بندے تھے، انہوں نے بہت اچھا میرے ساتھ سلوک کیا. میں نہیں یہ کہتی کہ سارے بندے برے تھے، لیکن جو 3 بندے تھے انہوں نے بہت ہی بدترین سلوک کیا میرے ساتھ. مجھے شرم آ رہی ہے، میں بیان نہیں کر سکتی ہوں. پھر ہمارے ملازمین کو ڈنڈوں سے مارا، کسی کے بازو توڑا، کسی کی فنگر توڑی ہے، کسی کو استری گرم کر کے جلایا گیا ہے، جس کی میرے پاس ویڈیو اور فوٹوز موجود ہیں. میں ایک ہاؤس وائف ہوں، میرا سیاست سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں بھائی، اور میں اس دن کی اتنے صدمے میں تھی کہ میں ہاسپٹل میں 2 دن ایڈمٹ رہی ہوں. ہمارے گھر میں جو اس دن واقعہ ہوا ہے کہ وہ 9 بجے آئے، 1 بجے تک مسلسل 4 گھنٹے وہ ہمیں ٹارچر کرتے رہے ہیں، تشدد کرتے رہے ہیں. اور جب وہ چلے گئے ہیں اسی روم میں، آپ دیکھ سکتے تھے اس دن فوٹوز میں
کہ اتنی حالت بگڑی ہوئی تھی، سامان ادھر ادھر پھینکا ہوا تھا، یہاں پہ نیچے ان کا بلڈ گرا ہوا تھا ملازمین کا، یہ بے ہوش پڑے ہوئے تھے. ان کے جانے کے بعد میں کبھی ایک کو پانی پلا رہی ہوں، کبھی دوسرے کو پلا رہی ہوں. مجھے نہ میرے بچوں کی ہوش ہے، نہ خود کی ہوش ہے، نہ ان کا. میں نے آپ لوگوں سے یہ گزارش کرنی ہے کہ دیکھیں ہم ایک پرامن شہری ہیں، ہم پاکستانی ہیں، کوئی آؤٹ آف کنٹری سے تو ہم لوگ نہیں آئے، ہمارا بھی اس ملک میں حق ہے. اگر ان لوگوں نے ظلم ہی کرنا ہے تو یہ سیاست کے نام پہ ظلم مت کریں ہم لوگوں پہ. اگر انہوں نے تشدد کرنا ہے تو تشدد کرنے کے اور بہت سارے طریقے ہیں، کسی اور طریقے سے تشدد کر لیں، اس طرح تو مت کریں. مجھے تو بڑی شرم آ رہی ہے اس دن سے. میں نے اپنے ہسبینڈ کو بتایا جو واقعہ ہوا ہے ہمارے ساتھ، میرے بچوں کو جان سے مارنے کی دھمکی دی ہے، مجھے جان سے مارنے کی دھمکی دی ہے. تو یقین کریں کہ مجھے تو شرم آتی ہے کہ میں جو ہے نا، دیکھیں یہ بھی سب ماں بہنوں والے ہیں.